السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر. جی جزاکم اللہ خیرہ. تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم شروع کرتے ہیں عزت کے باعزت کلام سے. اللہ تعالیٰ سورہ شعراء میں فرماتے ہیں آیت نمبر 20 میں، من کان یرید حرث الآخرۃ، یعنی جو بندہ آخرت کی خواہش رکھتا ہے ہم اس کو اس کی خواہش میں اضافہ کر دیتے ہیں. یعنی جو کچھ وہ چاہتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں، بڑھاتے ہیں اس کی آخرت میں سے اس کا حصہ. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها، جو دنیا چاہتا ہے، جس کو دنیا کی لالچ ہوتی، دنیا کی خواہش ہوتی، ہم اس کو دنیا میں سے دے دیتے ہیں. نؤتيه منها، اس دنیا میں سے عطا کرتے ہیں اس کو. فی الآخرۃ من نصیب، لیکن اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. تو اصل زندگی، اصل نعمت، اصل پراپرٹی آخرت میں ہے. یہاں کی پراپرٹی یہ اصل پراپرٹی نہیں، کیونکہ یہاں انسان کو رہنا ہی نہیں، انسان کو یہاں مرنا ہے اور یہاں کی والی ہے ہی نہیں. تو ان میں سے انسان کو جتنا بھی ملے وہ تو آخر کار فانی ہی ہے. اور جو آخرت کی زندگی ہے اس زندگی میں نہ انسان کو موت آئے گی اور وہ تو ابداً ابدا وہ رہتی رہیں گی. تو اللہ سے آخرت ہی مانگنی چاہیے، دنیا تو ملتی ہی رہتی. خیر اللہ رب العزت ہم آخرت میں بہت زیادہ حصہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بنائے. آمین یا رب العالمین. الامین الکریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تو چلیے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اب ہم اپنی کلاس شروع کر لیں گے، لیکن پہلے تھوڑا سا دیکھ لیں گے ہم نے کل کیا کیا تھا. کوئی بتا سکتا ہے ہم نے پچھلی کلاس میں کیا کیا تھا؟ منزہ کیا پڑھا تھا ہم نے پچھلی کلاس میں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہم نے پڑھا تھا کہ ہم فعل ماضی لگا کے اس کو نفی دے سکتے ہیں، مطلب اس کو نیگیٹو بنا سکتے ہیں. جی جیسے جیسے زید نے مدد کی، یہ ہے نصر زیدن، لیکن اگر زید نے مدد نہیں کی تو آئے گا ما نصر زیدن. چلیے آپ اس کا ترجمہ کیجیے. ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا. کہیے آپ ٹرانسلیشن. آپ کی مائک میوٹ ہو گئی منزہ. یس سر. اس کو ٹرانسلیٹ کیجیے. ما سجدہ، ہم، سجدہ اس لیے کیونکہ یہاں پر اس میں مطلب ہم، ابلیسن، جی یہ غیر منصرف ہے ابلیس. ابلیس ہاں جی ماشاء اللہ. آدم. لے آدم، ابھی ہم آج پڑھیں گے یہ کیوں آئے گا، انشاءاللہ آج اس پہ بات کر لیں گے. ماشاء اللہ. اوکے سر. تو چلیے ہم نے کل کر لیا تھا جو نیگیٹو سینٹینس ہم نے بنانے سیکھ لیے، فعل ماضی کو ہم نیگیٹو کیسے کرتے تھے. آج ہم پڑھ لیں گے پریپوزیشن. پریپوزیشن اس کو ہم اردو عربی میں صلہ کہتے ہیں. صلہ ہوگا، ہم پریپوزیشن یوز کر لیتے ہیں. ہم کچھ کسی ورب کے ساتھ کوئی ورڈ ایسے ایڈ کر دیتے ہیں تو وہ پریپوزیشن بنتا ہے.
فار ایگزامپل اگر آپ کہیں گے ٹو لک، اس کی کیا میننگ ہوتی ہے؟ دیکھنا ہوتی ہے نا. ٹو لک مینس دیکھنا. اس کے ساتھ ایڈ کر لوں ٹو لک فار، کیا بھی سیم ہے؟ ٹو لک فار کوئی ایک بتا دیں کیا یہ سیم ہے؟ سادیہ مجید، یہ سیم ہے اب ٹو لک فار اور ٹو لک؟ نو سر. وعلیکم السلام. کیا اس کی کیا میننگ ہوتی ہے ٹو لک فار کی؟ اس کی ہوتی ہے تلاش ٹو کرنا، لک ڈھونڈنا. ہوگا. جی جی. ہاں جی، ٹو ٹو لک لک ہوتا ہوگا ہے دیکھنا، دیکھنا، اور ٹو لک تلاش کرنا. ویری گڈ. اچھا اگر میں اب ٹو لک آفٹر، اب اور چینج ہو گیا ہے نا. ٹو لک آفٹر اگر ہم کہیں گے خیال جی. رکھنا. ویری گڈ. ایسے اگر ہم کہیں گے ٹو لک ان، ٹو لک ان ٹو، اس کی میننگ کیا اور کرنا؟ غور کرنا. جی کہتے ہیں نا آئی لک ان ٹو اٹ، میں سوچ لوں گا اس بارے میں، ہے نا. تو دیکھیں اصل فعل کون سا، اصل ورب کون سا ہے؟ لک. اب اس کے ساتھ آپ پیچھے آپ فار ایڈ کر لیں، میننگ بدلتی ہے. آفٹر ایڈ کر لیں، میننگ بدلتی ہے. ان ایڈ کر لیں، میننگ بدلتی ہے. ایسے بریک توڑنا، بریک اپ، بریک ان، تو یہ ڈفرنٹ میننگز دے. تو ان کو ہم پریپوزیشنز کہتے ہیں. ایسے ہی عربی میں ہم فعل کے ساتھ ہم افعال حروف جارہ ایڈ کر لیں. کسی فعل کے ساتھ، یہ فعل ہو گئے کوئی فعل، تو اس کے ساتھ ہم حرف جارہ ایڈ کر لیں گے تو یہ یعنی اس کی میننگ چینج کر لے گا. حرف جارہ ہم ایڈ کر لیتے تو پریپوزیشن بن جاتا ہے. خیر اب اس کے لیے کوئی رول ہوگا؟ نہیں، ایسا کوئی رول نہیں. کے لیے کوئی رول، مطلب پریپوزیشن بنانے کے لیے کوئی رول نہیں ہوتا. جیسے انگلش میں you don't have any rule to make to look after, to look for, to بس یہ آپ کو لیکسیکوگرافی سے آ جائے گی. when you will look into the dictionary with a keen eye، آپ کو یہ سب چیزیں پتہ چلیں گی. جب آپ زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں گے تو آپ کو ان ورڈز کی میننگ پتہ چل جاتی ہے. اٹ از بائی ایکسپیرینس. تو سیم از اے کیس ان عربک. عربی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. آگے آگے عربی کتابیں پڑھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا، اچھا ہاں یہاں پہ یہ فعل ہے، اس فعل کے ساتھ یہ حرف جارہ استعمال ہوئے تو میننگ اس کی یہ بنتی ہے. تو پھر ہمیشہ وہ وہی میننگ ہے نا جی. اس کے لیے کوئی رول، ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، بس یہ پڑھنے سے آ جاتا ہے. لیکن میں کچھ پریپوزیشنز کی بات کر لوں گا یہاں پہ جو قرآن میں یوز ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اتنے ہی اتنے ہی ہمارے لیے کافی. ٹھیک ہے. جیسے ہمارے پاس ہے ایک فعل ذہبا. ذہب کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ اچھا یہ آصف ہے، کوئی نئے آئے ہیں جنہوں نے آڈیو کنیکٹ نہیں کیا، کوئی ان کو بتا دیں آڈیو کنیکٹ کریں. وہ شاید سمجھتے ہوں کہ میں کچھ سن نہیں رہا ہوں، شاید کلاس سٹارٹ نہیں ہوئی ہے. اچھا تو ذہبا، ذہبا کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ عادل گلزار آپ بتا دیں. ذہبا کیا ہوتا ہے؟ سر چلنا. وہ چلا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ذہبا مطلب وہ ایک مرد چلا یا وہ چلا. ویری گڈ. ذہبا کیا ہو گیا؟ یہ وہ چلا. دیکھیں اگر آپ اس کے ساتھ حرف جر با ایڈ کر لیں گے یہ کیا بنے گا؟ ذہبا بے. وہ گیا بھی کہہ سکتے ہیں نا، وہ گیا. ذہبا بے. ٹھیک. ذہبا بے. تو اس کی میننگ اب چینج ہوگی. اس کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ وہ لے گیا. دیکھیے میننگ چینج ہو گئی. جیسے ابھی ٹو لک فار، ٹو لک آفٹر، ٹو لک ان، میننگ چینج ہوتی رہتی ہے. ایسے ہی ذہبا کے ساتھ جب آپ با حرف جر ایڈ کر لیں گے
تو میننگ کیا آئے گی؟ وہ لے گیا. یہ بھی لکھ لیں، وہ لے گیا. ٹھیک ہے جی، وہ لے گیا. اگر آپ قرآن کھولیں گے سورہ بقرہ تو اللہ کہتا ہے ذہب اللہ بنورہم. کریں گے ہم بہت دن سے قرآن کی ورسی کی ٹرانسلیشن نہیں کر رہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں دیکھ لیں گے. اگر مجھے ٹائم ملا تو میں کچھ ورسز سلیکٹ کر لوں گا. ایکچولی آج کل تھوڑی سی زیادہ بزی رہتے ہیں، آج کل مشکل ہوتا ہے. ذہب اللہ بنورہم کے لیے 2-3 دنوں کے لیے ذہب اللہ بنورہم کیا ترجمہ ہوگا؟ کوئی کوشش کر لے، کیا ہوگا معصوم؟ معصوم اس کا ترجمہ کوشش کریں. اللہ ہاں جی دیکھیں فی الحال رکیے نا، فی الحال ذہب مطلب گیا، اللہ رفع ہے تو یہ فاعل ہے، مطلب اللہ گیا. فی الحال یہ ترجمہ نکل رہا ہے. اور پھر کیا ہے؟ بے، دیکھیں بے ہے حرف جر بے، ہم نور پہ جر آیا با حرف جر کی وجہ سے. یہ کیا تھا اصل میں؟ نورہم، ان کا نور، ان کا نور، ان کی روشنی ہے نا. تو ترجمہ کیا بنتا؟ فی الحال ترجمہ یہ بنتا ہے ذہب اللہ، اللہ گیا بے نورہ. یہ بھی کیا ہے؟ یہ پریپوزیشن. ذہب کیسا؟ ذہب اللہ بنورہم، اللہ لے گیا ان کا نور. ان سے نور. جی سر. ترجمہ یوں ہوگا، یہاں پہ ذہب بھی پریپوزیشن ہے، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ لے گیا، اللہ لے گیا ان کا نور، ان کی روشنی. سورہ بقرہ کی آیت ہے ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات، اور ان کو چھوڑا اندھیرے میں. تو کیا ہو گیا؟ ذہب مطلب ذہب بی، اس کی کیا میننگ ہوگی؟ وہ لے گیا، وہ لے گیا. لکھ لیں یہ چیز، ذہب بی مطلب وہ لے گیا. یہ پریپوزیشن ہے، اس کا رول نہیں ہے. میں آپ کو کچھ پریپوزیشنز 5-6 پریپوزیشنز بتا دوں گا جو آپ کے لائف میں کام آئیں گے، اتنی ہی کافی. باقی جو اس سے زیادہ چاہے ہوں گے وہ آپ انشاءاللہ عز و جل جب آپ خود ہی پھر آپ کے مطالعے میں وہ سب آئیں گے. تو یہ ہو گیا ایک. دوسرا پریپوزیشن جو ہم یوز کرتے ہیں، دیکھیں نزل. نزل نزل وہ نازل ہوا، وہ اترا، وہ اترا، اس کا انزال ہوا، وہ اترا، وہ اترا. ٹھیک ہے جی. اب اگر ہم کہیں گے نزل بی، نزل بی، اس کی میننگ ہوتی ہے اس نے اتارا، اس نے اتارا. دیکھیں کتنی فرق. نزل وہ اترا، نزل بی اس نے اتارا. فرق ہے نا دونوں میں، اس نے اتارا. فار ایگزامپل سے ہے نزل، یہ قرآن کی ورس ہے، بھی نزل به روح الامین اللہ بکا. دیکھیں اگر یہ بھی نہیں ہوتا، با نہیں ہوتا، بس نزل ہو ہوتا ہے، نظر لہو ہوتا. اگر یہ با نہیں ہوتا تو یہ کیا بنتا؟ نظر لہو. اس طرح سے ہوتا نظر لہو. با ہاتھ، اور ہاں پہ بھی جر ہے با کی وجہ سے، پھر ہاں پہ جر نہیں ہوتا، پھر نصب ہوتا، یہ نظر لہو بنتا. پھر کیا بنتا؟ نظر لہو روح الامین. تو کیا مطلب ہوگا؟ اترا روح الامین، اترا روح یعنی حضرت جبریل علیہ السلام علی قلبک، آپ کے دل پر. لیکن یہ تو کوئی سینس ہی نہیں دے رہا ہے. تو یہ قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. نزل بہی،
اتارا اس کو. نزل بھی مطلب اتار. یہ ہا جو ہے نا یہ ضمیر یہاں پہ حالت نصب میں تھی پہلے, حرف جر آنے کی وجہ سے اس پہ جر آ گیا, تو نزل بھی اتارا اس کو, الروح الامین, روح الامین نے, روح الامین نے, روح الامین صفت اس کی, یہ مطلب حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام ہے, روح الامین ان کی صفت ہے. تو یوں سمجھ لے, سوری اس روح کی صفت امین ہے. الروح الامین یہ موصوف صفت اس لیے مر ہے کیونکہ یہ فاعل ہے, اتارنے والا یہی ہے. تو اتارا اس کو, اس قرآن کو اتارا, یعنی قرآن کو آپ تک پہنچایا کس نے؟ روح الامین, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے. کس چیز پہ اتارا؟ علی قلبک, آپ کے دل پر. قلب مطلب دل, اگر قاف سے قلب ہوگا تو ہو گیا دل, اور اگر کاف سے جس کو اردو میں کیف کہتے ہیں ایسے, یہ قلب ہوتا ہے کتا, یہ قلب مطلب کتا, ڈاگ, اور جو قاف سے یہ والا قلب ہوگا یہ ہوتا ہے دل, ہارٹ, دل. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے پڑھنا بھی آنا چاہیے قرآن. اگر کہیں قلبن کو قلبن پڑھا تو میننگ ڈفرنٹ ہوگی, قلبن کو قلبن پڑھا تو میننگ ڈفرنٹ ہوگی. ٹھیک ہے. روح الامین علی قلبک, اتارا اس کو روح الامین نے آپ کے دل پر. تو نزل بھی مطلب اتارا, نزل بھی مطلب اتارا, اور نزل مطلب اترا. میں یہ میننگ سمجھا رہا ہوں. یہ کلیئر ہو گیا؟ یہ کلیئر ہو گیا جی؟ Yes. اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن؟ اچھا ماشاء اللہ, تو کلیئر ہو گیا یہ. دیکھیں اب ایسے فعل سجدہ, ابھی جو منظر نے جو ترجمہ کیا تھا, میں نے بولا تھا سجدہ فعل کے ساتھ ہمیشہ حرف جر لام آتا ہے, اس کے ساتھ پریپوزیشن ہمیشہ لام یوز ہوتا ہے. یہ لام کے بغیر کبھی یوز ہوتا نہیں, لی کے ساتھ یوز ہوتا, اس کے بغیر لی کے بغیر یوز ہوتا نہیں. تو فعل سجدہ مطلب سجدہ کیا, ٹھیک ہے نا. تو اس میں سجدہ سجدو سجدت, اس پوری گردان میں جب بھی ہم ان میں سے کسی بھی سیگے کو یوز کر لیں گے تو لام کا یوز کرنا ضروری ہے اس کے ساتھ. ٹھیک. تو یہ والا بھی یوز حرف جر لام کے سوا, لی کے سوا یوز ہوتا نہیں. اگر میں کہوں اس نے اللہ کو سجدہ کیا, اس نے اللہ کو سجدہ کیا, اب ذرا کوئی اس کی ٹرانسلیشن کرے. اس نے اللہ کو سجدہ کیا. منزہ بتا دیں آپ اس کا کیا ہوگا؟ منزہ کیا ہوگا؟ میری آواز آ رہی ہے نا؟ کیا ہوگا اس کا ترجمہ؟ سجدہ. ماشاء اللہ, سجدہ. میں نے کہا کہ اس کا یوز ہوتا نہیں. سجدہ میں فائل آ گیا, اس نے کیا, تو اس میں فائل ہے ہوا. سجدہ فی الحال لکھتے ہیں آپ اللہ, آپ کے حساب سے اللہ ایسے نا, اور یہ مفعول بنا تو اس لیے اس میں نصب آیا. لیکن میں نے کہا کہ سجدہ فعل لام کے سوا یوز ہوگا نہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ سجدہ للہ, کیا لیں گے؟ لام ایڈ کر لیں گے للہ, اور لام حرف جر کی وجہ سے اس پہ جر آئے گا, تو کیا بنا؟ سجدہ للہ, سجدہ للہ. کلیئر ہو گیا؟ اس طرح سے میں نے بھی کہا تھا سجد الملائکۃ لآدم, ہے نا, سجد الملائکۃ.
یہ کلیئر ہو گیا بھائی؟ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ بولے اگر کنفیوژن ہے تو۔ جی سر ہو گیا حمیرہ آپ کو clear۔ سمجھ اچھا ٹھیک ہے۔ حمیرہ ایسے تو بہت دنوں بعد آتی ہے، پھر پتہ نہیں سمجھ آتا بھی ہوگا کہ نہیں۔ خیر معصوم جی سر۔ جی، اور ربابی سہیل احمد آپ دو کو سمجھ آ گئے؟ جی کہ چلوں اب ایک ایک کر کے سب کو پوچھنا اچھا نہیں لگتا نا، تو آپ لوگ باتیں کر لیا کریں، انٹریکٹ کر لیا کریں۔ کہ میں قبرستان میں پڑھا رہا ہوں مردوں کو، ایسے تو نہیں نا؟ ہاں جی ایسا تو نہیں نا؟ چلیے ماشاء اللہ ایسا نہیں۔ اب رہی بات فعل شکرہ کی، شکرہ مطلب شکر کی، اس نے شکر کیا، شکرہ۔ دیکھیں یہ تین طریقوں سے یوز ہو، یا ہوئے وداؤٹ پریپوزیشن، بھی ہوتا ہے جیسے ابھی ذہبہ، ذہبہ مطلب وہ گیا تو وداؤٹ پریپوزیشن یوز ہو گیا۔ ایسے نزلہ وہ اترا وداؤٹ، ٹھیک ہے نا؟ سجدہ کے لیے ہم نے کہا کہ نہیں لام کا یوز کرنا ضروری ہے، ٹھیک۔ فعل شکرہ یہ وداؤٹ پریپوزیشن بھی یوز ہوتا ہے، اس کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ اس نے شکر ادا کیا، ٹھیک۔ اور ایسے ہی یہ یوز ہو سکتا ہے حرف جر لام کے ساتھ، شکرہ ایسے، اور بہت کم کیسز میں شکرہ بے، بہت کم کیسز میں شکرہ بے انہیں با کے ساتھ بھی یوز، میننگ سیم ہوتی ہے، یہاں پہ میننگ ان کی چینج نہیں ہوتی، تینوں کی میننگ ہوتی ہے اس نے شکر ادا کیا، اس نے شکر ادا کیا، اس نے شکر ادا کیا، ٹھیک ہے جی۔ تینوں کی میننگ سیم ہوگی، تو یہ تین طریقوں میں یوز کر سکتے ہیں آپ، وداؤٹ پریپوزیشن یا ود حرف جر۔ اور کون کون سا حرف جر؟ لام یا پھر با، اور زیادہ تر تو لام ہی یوز کیا جاتا ہے عرب میں، عرب لوگ اکثر لام ہی یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایگزامپل اس نے شکر ادا کیا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، تو ہم کہہ سکتے شکر اللہ، دیکھیں شکر اللہ، اس نے اللہ کا شکر ادا، حرف جر، شکر للہ، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، شکر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بٹ یہ والا شکر باللہ بہت کم یوز ہوتا ہے، نیگلیجیبل، بٹ یوز ہو سکتا ہے، بار کسی پرانی بکس میں ہوا کرتا تھا، اب تو نہیں کرتے یوز، لیکن سیکھنا ضروری ہے کہ اگر کبھی کسی کتاب میں ملا تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے۔ ہم شکرہ کے ساتھ حرف جر یوز کر کے پریپوزیشن بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے اور ایک فعل سخرہ، کہیں گے آپ سر آپ نے تو اوور ڈوز کر دیا، زیادہ کچھ پڑھایا، بس ایک دو اور پڑھ لیں گے بس، زیادہ نہیں، تھوڑا سا۔ سخرہ مطلب ٹھٹھا کرنا، مذاق کرنا، کسی پہ ہنسنا، ہم کہتے ہیں نا بھی ایسے وہ تمسخر کرتا ہے، سخرہ ٹھٹھا کرنا، اس نے ٹھٹھا کیا، اس نے ٹھٹھا کیا، سخرہ اس نے ٹھٹھا کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ یوز ہوتا ہے با حرف جر کے ساتھ اور من حرف جر کے ساتھ، دونوں کے ساتھ یوز ہوتا ہے، سیم میننگ دیتا ہے، دونوں میں سیم میننگ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وداؤٹ با اور وداؤٹ من کبھی یوز ہوتا نہیں، ٹھیک ہے نا، با اور من ہوتا ہے۔ جیسے اگر میں کہوں وہ اس پر ہنسے، وہ سب مرد اس پر ہنسے، تو سخرو منہ، دیکھیں سخرو، سخرو وہ سب، اگر جب تک یہ مان لیجیے اگر میں حرف جر استعمال نہ کروں تو ہم کیا لکھیں گے؟ سخروہ،
لیکن ہوگا نہیں، حرف جر کا یوز کرنا ضروری ہے، تو ہم کیا لکھیں گے؟ سخروا منہ، یا پھر سخروا بہ۔ اچھا یہاں پہ میں ایک کوشچن پوچھوں گا آپ لوگوں سے، من بھی حرف جر ہے، با بھی حرف جر، من بھی حرف جر ہے اور با حرف جر، تو یہاں پہ یہ بھی کیوں بنا اور یہاں پہ منہ کیوں بنا؟ کوئی ایک بولے۔ کون بولے گا؟ چلیے ربا بھی آپ بتائیے، ربا بھی۔ جی سر۔ جی میرا سوال سمجھے آپ؟ جی ریپیٹ۔ اوکے میں ریپیٹ کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا یہ یہاں پہ دیکھا کہ ہاں اس سے پہلے حرف جر من ہے اور اس ہاں سے پہلے بھی حرف جر بھی ہے، تو اس بگ ہی بنا، اس من کی وجہ سے منہو بنا، ایسا کیوں؟ یہ کیوں نہیں من ہی بنا یا پھر بہو بنا؟ سر یہ ہو ضمیر سے تھا ہے نا، تو اوپر ہم، اٹھتا، اوپر پہ جائے گا، جی ماشاءاللہ ویری گڈ، ٹھیک۔ اور یہاں بھی ہاں تو یہاں پہ کسرہ ہے ہو ضمیر سے پہلے، اس لیے کھڑی زیر۔ ویری گڈ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت صحیح۔ اگر پہلے ساکن ہوگا تو وہ ہو ہی رہے گا، اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی، جیسے من ہو۔ ویری گڈ ماشاءاللہ، بہت صحیح۔ تو سخیرو من ہو، سخیرو بھی، کیا ترجمہ ہو؟ اس پر ہنسے، وہ اس پر ہنسے۔ اب اس کا کون ترجمہ کرے گا؟ تم دو مجھ پر ہنسے، کوئی اس کا ترجمہ کر سوری، افلا آپ ترجمہ کریں اس کا۔ جی سر۔ جی اس کا آپ ترجمہ کریں۔ تم دو مجھ پر ہنسے، تم دو مرد مجھ پر ہنسے۔ سخرتما۔ ماشاء اللہ، اچھا شاید کوئی ہے وہاں پر، چلے کوئی نہیں، آپ کوئی اور بتا دیں۔ کون؟ چلے سہیل احمد آپ بتائیے، سہیل احمد آپ بولیے، سہیل احمد۔ السلام علیکم۔ جی سخرتما بنا، بنا کیوں؟ مجھ پر کیوں؟ مجھ پر تو ہے، بنا کیوں آئے گا؟ بنا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نا کیا ہوتا ہے؟ میرا، نا میرا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے نا پھر تو، پھر مجھے بہت برا لگتا ہے، پھر میں کیوں پڑھا ہوں ایسے؟ کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو میں فری ہو ایسے کافی ٹائم ہوتا ہوگا، میرا کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہوگا؟ پوچھے تو کریں گے نہیں، بتا دیں گے نہیں، جب بتائیں گے پھر پڑھا ہوگا نہیں، پچھلا ریوائز بھی نہیں کرتے ہوں۔ کب کن کلاس میں ہم نے ضمائر پڑھے؟ کس زمانے میں؟ تو جب ہم اسم پڑھ رہے تھے تب کی بات ہے، ہم نے ضمائر پڑھ لیے تھے، بہت پہلے پڑھ لیے تھے ہم نے ضمائر۔ معصوم کیا ہوگا؟ سر سخرتما منی، منی، ماشاء اللہ، یا پھر بہ- بہ- یا پھر سر بہ مطلب بھی کیوں؟
नहीं हो गया उसका मतलब बी। बी सर, मुझे बोलना नहीं आ रहा था। अच्छा आपको बोलना पता था, चलिए ठीक है। तो सखिरतुमा मिनी या फिर सखिरतुमा बी, ठीक, तो इस तरह से आएगा। इतना ही कर ले आज या और भी पढ़ ले, अभी 5-6 मिनट हैं। इसमें से किसी को कोई कंफ्यूजन है? किसी को कोई कंफ्यूजन है? में किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं है, चलिए मैंने एज्यूम कर लिया नहीं है, कोई मसला नहीं। चलिए फिर ठीक है, आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए।